بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا. علم ترا کیا نہیں آپ نے دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا. الا طرف الذین ان لوگوں کے یزکونا وہ پاک ظاہر کرتے ہیں. یزکونا وہ پاک ظاہر کرتے ہیں. انفسہم اپنے آپ کو، خود کو. کیا آپ نے ایسے لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو خود کو پاک ظاہر کرتے ہیں. بل اللہ بلکہ اللہ یزکی وہ پاک فرماتا ہے، میں جسے یشاء وہ چاہتا ہے. بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک فرماتا ہے. ولا اور نہیں یظلمون ان پر ظلم کیا جائے گا. فتیلا داغا برابر بھی، اور ان پر داغا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے پھر اہل کتاب یہود کی سرشت بیان کی ہے. ان کی ایک روش اور ان کا طریقہ بیان کیا ہے. وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اس کے محبوب بندے ہیں. ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. اور جو ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ رہے ہیں وہ کہتے تھے کہ اگر ہم اول تو آگ میں نہیں ڈالے جائیں گے، اور اگر آگ میں ڈالے گے تو بس چند دن کے لیے آگ میں داخل ہوں گے. تو اس طرح وہ اپنے آپ کو اپنے منہ میاں مٹھو بنتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا پاک صاف ظاہر کرتے تھے. تو اللہ تعالی نے ان کے اس روش کی نفی کی، فرمایا بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک فرماتا ہے. گناہوں سے پاک، کفر سے پاک، شرک سے پاک، نجاست سے پاک، ضلالت گمراہی سے پاک، جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پاک فرماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے. اور فرمایا ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر داغا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ تو ان کے حوالے سے ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے تعلیم دی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نام رکھنے سے منع کیا ہے، ایسے نام رکھنے سے منع کیا ہے جن سے انسان کی خود اپنی پاکیزگی اور تعریف ظاہر ہوتی ہو. ایسے نام رکھنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت زینب کا نام رکھا گیا برہ. برہ ان کا نام رکھا گیا، برہ بارہ برہ یعنی نیکی کرنے والی. یہ ان کا نام رکھا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی پارسائی بیان کرتی ہو، تم اپنی پارسائی پاکیزگی خود بیان کرتی ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھ دیا. برہ سے ان کا نام بدل کر زینب رکھ دیا. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2141. اس طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 نام اپنے بیٹوں کے نہ رکھو، اپنے بیٹوں کے یہ 4 نام نہ رکھو. افلاح، یہ میں لکھ دیتا ہوں آپ کو. افلاح دوسرا ہے، افلاح کا مطلب بہت فلاح پانے والا. اور دوسرا ہے ربا، ربا نفع حاصل کرنے والا. تیسرا ہے یسار، آسانی کرنے والا. اور چوتھا ہے نافع، نفع پہنچانے والا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 4 نام فرمایا اپنے بیٹوں کے نہ رکھو. افلاح بہت زیادہ فلاح پانے والا، ربا
نفع حاصل کرنے والا، یسار آسانی کرنے والا، نافع نفع پہنچانے والا۔ فرمایا اپنے بیٹوں کے یہ نام نہ رکھو۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2136۔ یعنی اس سے مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر ان ناموں سے اپنے اندر کوئی بڑائی پیدا نہ ہو، اس کے اندر کبر، تکبر، نحوت، اس طرح کے جذبات پیدا نہ ہو۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں فرما دیا کہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے۔ کوئی عبادت کر کے اپنے آپ کو عابد کہلانا پسند نہ کرے، کوئی حج کر کے اپنے آپ کو حاجی کہلانا پسند نہ کرے، کوئی جہاد کر کے اپنے آپ کو مجاہد کہلانا پسند نہ کرے، یعنی اس پر فخر نہ کرے، مراد ہے فخر نہ کرے، مباحات نہ کرے، باقی دوسرے لوگوں کو کم تر نہ سمجھے، مراد یہ ہے۔ ہاں اگر کسی ایسی جگہ جہاں انسان نے اپنی نعمت کا اظہار کرنا ہو، یا کوئی اس پر کوئی کیچڑ اچھال رہا ہو، کوئی تانا زنی کر رہا ہو، اس کا جواب دینا ہو، تو اس موقع پر اگر کوئی بندہ اپنی صفت، اپنی خوبی بیان کر دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا کوئی بندہ کسی کو کوئی دینی مسئلے پر تانا دے رہا ہو تو وہ کہہ دے میں خدا عالم دین ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ کوئی اور دنیاوی لحاظ سے، معاشرتی لحاظ سے کوئی کسی کو تانا زنی کر رہا ہو، وہ کہہ دے کہ میں اس میں ماہر ہوں، میں ایکسپرٹ ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طرح یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضائل خود بھی بیان فرمائے، صحابہ کرام کے اندر اپنے فضائل کا تذکرہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ فرمایا قیامت کے دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، جتنے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے گی میں قیامت کے دن سب کا سردار ہوں گا، اور فخر نہیں ہے، اور فخر نہیں ہے۔ اور فرمایا حمد کا جھنڈا، حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہی ہوگا، اور اس پر بھی فخر نہیں ہے۔ اور تمام بنی آدم ہو یا ان کا علاوہ، وہ سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد یا ان کے علاوہ جتنی مخلوق قیامت کے دن فرمایا سارے میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی، تو اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شانیں اور فضائل بیان کیے۔ سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 3148، اور سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 4308۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں سورۃ النساء کی آیت نمبر 49 میں جو اہل کتاب کی مذمت کی ہے، وہ دراصل جو جس لائق نہیں تھے، وہ اپنی بڑائی دوسروں پر ظاہر کرتے تھے، اپنا تفوق، اپنی برتری ظاہر کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تنبیہ کی۔